ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الأمی الکریم۔ میرے بہت ہی محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت اللہ عز و جل نے ہمیں ذی القعدہ کے آخری حصے میں، اور اگلا جمعہ جو ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز ذی الحج شروع ہو چکا ہوگا، اور یہ ایام جو ہیں یہ جن خاص عبادتیں اللہ عز و جل نے اس امت مسلمہ کو ان ایام میں عطا فرمائی ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ باتیں اس کے تعلق سے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہے آپ کا خادم۔ اس لیے آج ہم نے قرآن پاک کی تیسری صورت شریفہ سورہ آل عمران، اس کی 2 آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ سب سے پہلا گھر جو انسانوں کی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے تجویز کیا گیا، وہ وہی ہے جو مکے میں ہے۔ پھر فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اس گھر میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم بھی۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور اس گھر کی صفت یہ ہے کہ جو کوئی اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ وللہ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر ضروری ہے کہ جس کو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت اللہ نے دی ہے وہ اس گھر کا حج کرے اللہ کے لیے۔ ومن کفر، اگر کوئی انکار کرے تو فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یہ جان لو کہ اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت شریفہ میں ایک طرف تو بیت اللہ شریف کا تذکرہ ہے، اور دوسری طرف حج بیت اللہ کی فرضیت کا اعلان بھی اسی آیت شریفہ میں ہے۔ بیت اللہ شریف جس کے طرف پوری دنیا سے اہل ایمان کے قافلے الحمدللہ روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، ہمارے شہر کا معاملہ یہ ہے کہ آج سے انشاءاللہ العزیز حجاج کرام کے قافلے ناگپور سے جانا شروع ہوں گے۔ اس لیے آج آپ کے خادم نے یہ محسوس کیا کہ کچھ باتیں اس عبادت کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے عرض کی جائیں۔ دیکھیے، اللہ عز و جل جو ہے اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے، رب بھی ہے۔ وہی ساری کائنات کو پیدا فرمانے والا، وہی اس پر اپنا حکم چلانے والا، وہی اس کا بندوبست فرمانے والا، اس کے سوا کسی کو کوئی قوت اور طاقت حاصل ہے ہی نہیں۔ یہ ہے کھری کھوٹ توحید، اور اسی توحید کا مرکز جسے اللہ نے بنایا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ بیت اللہ شریف کی ابھی جو شکل ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ بعض روایات کے اعتبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اس زمین پر بھیجا تو ان کے ساتھی بیت اللہ شریف کو آسمان سے زمین پر اتارے، یہ بھی روایت ملتی ہے حدیث شریف۔
پھر بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس کی سب سے پہلی تعمیر زمین پر جو ہوئی وہ فرشتوں کے ہاتھوں سے ہوئی۔ خود حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حج فرمایا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارے کے سارے انبیاء علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ آپ کو یہ جو حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا، وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، اس پر ابھی ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج بیت اللہ کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، حضرت آدم کہاں تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت حج بیت اللہ کے لیے۔ اس کا معنی یہ کہ اس گھر کی تاریخ وہ تاریخ ہے اصل جس کو اللہ نے بیان کیا کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر اللہ نے تجویز فرمایا عبادت کے لیے وہی ہے جو مکے میں۔ یہ بکہ جو ہے یہ مکے کا ایک دوسرا نام ہے، اس کا نام مکہ بھی ہے، مکہ بھی قرآن شریف میں آیا ہے، اور یہاں پر اس کا نام بکہ فرمایا۔ تو بکہ اور مکہ دونوں مکے کے ہی نام ہیں، اور اس کے کئی نام ہیں، احادیث مبارکہ میں اس کے کئی نام آئے ہیں، لیکن یہ دو الفاظ جو ہیں یہ دونوں نام جو بیت اللہ شریف اپنے مکہ معظمہ کے قرآن شریف میں موجود ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے سارے انبیاء اس گھر کا حج کرتے رہے، اس کا معنی یہ گھر کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے آخری حصے میں جو طوفان آیا، جو طوفان نوح کے نام سے جانا جاتا ہے، اس وقت اس بیت اللہ شریف کی جو بھی عمارت تھی، اللہ نے جو بھی اس کو بنوایا تھا فرشتوں کے ہاتھ سے، وہ عمارت منہدم ہو گئی۔ اتنا زبردست طوفان تھا وہ کہ وہ عمارت منہدم ہو گئی، اور پھر اس مقام پر جہاں بیت اللہ شریف ہے وہاں پر ایک ٹیلہ باقی رہا، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں منہدم ہوئی، اس کے بعد بھی ٹیلہ موجود تھا، بیت اللہ شریف کی جگہ موجود تھی، ان کے بعد بھی انبیاء جو تھے وہ حج اسی مقام پر کرتے تھے۔ یعنی حج بیت اللہ باقاعدہ اس کی شروعات جو ہوئی باقاعدہ وہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوئی، لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ حضرت آدم کے ساتھ اللہ نے اپنے اس گھر کو اتارا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اسی بیت اللہ شریف کے محاذ میں یعنی سیدھ میں، محاذ کس کو کہتے ہیں؟ بالکل آمنے سامنے جو چیز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہارا یہ بیت اللہ اللہ نے زمین پہ رکھا ہے اپنے گھر کو، ٹھیک اس کے محاذ میں فرشتوں کا بیت اللہ ہے۔ مطلب ایک کعبہ جو ہے وہ اوپر بھی ہے، ساتویں آسمان پر، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر آسمان پر ایک ایک کعبہ ہے، اور یہ عین اس کعبہ کے، اور اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ وہ کعبہ جو اس بیت اللہ کے محاذ میں سیدھ میں پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک ہے، ہر ایک روایت کی روشنی میں ہر آسمان پر ایک ایک کعبہ، اور دوسری روایت کے اعتبار سے ساتویں آسمان پر جو کعبہ ہے اس کا نام بیت المعمور ہے۔ اور چونکہ اس گھر کی بھی اللہ نے صفت یہ رکھی ہے، جن لوگوں کو اللہ نے حج کا اور عمرے کا موقع عطا فرمایا، میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں قبول فرمائے، اور جن کو اب تک اللہ نے موقع نہیں دیا اللہ ان کو بھی موقع عطا فرما دے۔ ایک مرتبہ اس گھر کی زیارت کے بعد پھر انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، اور اس کو پھر دنیا میں کوئی دوسری چیز دیکھنے کے لائق دکھائی نہیں دیتی، وہ پھر کشمیر اور شملہ اور سوئٹزرلینڈ اور وہ سب بھول جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ آپ نے اس گھر کی زیارت کی، تو اس کی جو آج کی تعمیر ہے، آج کی تعمیر جو تعمیر جدید ترین ہے، اس ٹیلے پر جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آئے ہوئے طوفان کے بعد جو ٹیلہ بچا تھا، اب اس پر جو نئی تعمیر ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک سے۔ اس قرآن نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنے گھر کا ٹھکانہ بتا دیا،
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنے گھر کا ٹھکانہ بتا دیا، اپنے گھر کا پتہ بتا دیا. اللہ تشرک بی شیئا، میرا گھر اس کا پتہ بتا رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اہل توحید کے امام ہیں، جو حضرات انبیاء علیہ نبینا السلام میں جن کو اللہ نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، جس ابراہیم کو اپنی دوستی کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا ہو، اس ابراہیم کا کیا مقام ہوگا. لیکن ان سے بھی یہ فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو خطابات ہوتے ہیں قرآن میں کئی جگہ ہے، ان سارے خطابات کا مقصد عوام الناس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ مضمون جو یہاں بیان ہوا وہ کتنا اہم ہے، کہ ہم اپنے خلیل سے بھی یہ فرماتے ہیں کہ میں سب برداشت کروں، میرے ساتھ شرک میں برداشت کبھی نہیں کروں. اللہ تشرک بھی صحیح. اور پھر میرے گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا. حضرت ابراہیم علیہ نبی السلام نے اس گھر کی تعمیر فرمائی. مکہ معظمہ جو ہے، یہ پورا شہر جو ہے یہ پہاڑوں پر آباد ہے. اب تو انہوں نے کتنے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس میں سرنگیں بنا دی اور کتنی آسانیاں فراہم کر دی، لیکن اس کے بعد بھی آج بھی مکے میں چلنا پھرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ذرا دور اگر کسی کو جگہ مل جائے رہنے کے لیے، یعنی خاص طور سے عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں، ہوٹلوں میں جو قیام ہوتا ہے، ذرا دور ہو جائے تو اس کو پہاڑی پہ چڑھ کے جانا پڑتا، چلنا اترنا. پورا شہر جو ہے وہ پہاڑوں پر منحصر ہے. انہی پہاڑوں میں ایک پہاڑ کا نام ہے جبل کعبہ. وہ بالکل کعبے سے لگا ہوا نہیں ہے بلکہ کافی دوری پر ہے. وہ جبل کعبہ جو ہے، آپ اس کا باب العمرہ جو ہے، بیت اللہ شریف کا ایک دروازہ، اس کا نام باب العمرہ ہے. باب العمرہ کی طرف سے اگر نکلیں تو تھوڑے دور جانے کے بعد جبل کعبہ آتا ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جس کے پتھروں کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اس پہاڑ کے پتھروں سے میرے گھر کی تعمیر. حالانکہ پورا بیت اللہ شریف آج بھی جب آپ اونچی بلڈنگ پہ چڑھ جائیں تو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف سے نشیب ہے اور اس کے بیچ میں بیت اللہ شریف ہے. یہ کہ تھوڑی زیادہ بارش ہو جائے تو وہاں پانی کا مسئلہ، پانی بھر جاتا ہے. تو جبل کعبہ جو ہے اس کے پتھر اس میں استعمال ہوئے. اب حضرت ابراہیم علیہ نبی السلام کی عمر کیا ہوگی اس کا آپ انداز اس بات سے فرمائیں کہ اللہ نے جو ان کو اولادیں عطا فرمائیں وہ اولادیں خود بڑھاپے میں تھیں، جس کو خود قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جب الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یہ تو ابراہیم کی دعا، ان کے الفاظ کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آتا ہے. وہ تو بہت چھوٹے تھے اس وقت، انشاءاللہ اگلے یا اگلے سے اگلے جمعے میں وہ عرض کریں گے. اور اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل اس لائق ہو گئے، یعنی اس عمر کو پہنچ گئے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کریں. میں آپ سے عرض کروں، اس دنیا کی حقیقی تاریخ کو اگر کوئی آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کا ایک اور ایک ہی راستہ ہے اور وہ اللہ کا کلام. اس کے سوا جو تاریخ ہے وہ کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتی. یہ سمجھ لو، وہ تاریخ دنیا جسے رب نے بیان فرمایا، جو اس زمین اور اس کائنات کا خالق اور مالک اور اس کے شب و روز کو، رات اور دن کو رات میں داخل کرنے والا اللہ ہے، وہ جو تاریخ بیان کرتا ہے اس سے زیادہ قابل اعتبار کوئی تاریخ ہو ہی نہیں سکتی. رب نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
اور وہ دونوں دعا کر رہے تھے، ہمارے رب ہماری جانب سے اس خدمت کو قبول کر لیجئے، آپ ہی سننے والے اور آپ ہی علم والے۔ اس کا معنی یہ کہ تعمیر بیت اللہ میں سیدنا ابراہیم علیہ نبی صلی والسلام کے ساتھ آپ کے صاحبزادے اسماعیل موجود ہیں، اور قرآن شریف دونوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس سے آپ انداز فرمائیں کہ جب بڑھاپے میں ہیں تو اسماعیل پیدا ہوئے تھے، اب وہ اتنے بڑے ہو گئے، اس عمر کو پہنچ گئے کہ تعمیر بیت اللہ میں حضرت ابراہیم کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ مطلب حضرت ابراہیم کی عمر کیا ہو، 100 سال سے بھی اوپر کی عمر مفسرین نے لکھی ہے تعمیر بیت اللہ کا۔ اب بیت اللہ شریف پر جو غلاف چڑھا ہوا ہے، وہ غلاف باقی جو طرف ہوتا ہے وہاں پہ وہ نیچے بندھا نہیں ہوتا، اگر کبھی موقع رہے آدمی قریب اگر جا کے بیٹھ جائے بیت اللہ کے تو اس کے غلاف کو اٹھا کے بھی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ پھر ایک موقع ایسا آتا ہے جب وہ لوگ غلاف بدلتے ہیں تو اس میں اس کالے غلاف کو اتار کے 1-2 دن کے لیے سفید کپڑا اس میں لپیٹ دیتے ہیں، اس وقت تو وہ آدھا بیت اللہ کھلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی پتھر کی جو سلیں استعمال ہوئی ہیں، جو کوئی ایک سائز کی تو ہے نہیں، کوئی اس میں مرمر اور اینٹ تو ہے نہیں، وہ الگ الگ سائز کے پتھر ہیں وہ۔ اور کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تراشا ہوگا، جبکہ یہاں پر کوئی آبادی ہی نہیں تھی، کوئی آبادی، بس یہ باپ بیٹے یہ دونوں مل کے اس کو بنا رہے تھے، کوئی انسانی آبادی نہیں تھی۔ کیسے وہاں سے پتھر توڑتے ہوں گے، کیسے تراشتے ہوں گے، کیسے لاتے ہوں گے باپ بیٹے، اور کس طرح اس اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ بس میرے دوستو، اللہ سے ہر مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار اس گھر کی زیارت کرائے۔ زیارت بیت اللہ کے موقع پر یہ گھر جس کو اللہ نے بیتی کہا، میرا گھر، یہ ای جو ہوتا ہے عربی زبان میں یا، یہ میرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے عبدی میرا بندہ، داری میرا گھر، کتابی میری کتاب، اس کو فرمایا بیتی میرا گھر۔ اللہ نے اس کو اپنا گھر فرما دیا، اور اس کے بعد اس میں وہ جذب اور وہ تاثیر رکھی ہے کہ بیت اللہ کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتا ہے تو اس کی پہلی نظر جو بیت اللہ پر پڑتی ہے، اس نظر کے ساتھ وہ جو مانگ لے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایسا گھر جس پر صرف نگاہ ڈالنے سے اللہ کے یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ گھر کیسا ہو؟ حدیث شریف کی روشنی میں ترمذی شریف نے اس کو نقل کیا۔ دنیا میں 3 چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں جن کو صرف دیکھنے پر ہی اجر و ثواب ملے، صرف دیکھنے پر۔ وہ 3 چیزیں، ایک تو بوڑھے ماں باپ ہیں، بوڑھے ماں باپ جن کو اللہ نے اس دولت سے نوازا ہے، میں ان کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ قدر کر لو، جب یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے پھر تمہیں ڈھونڈنے سے بھی اللہ کی یہ نعمت میسر نہیں آئے گی۔ یہ تمہارے ماں باپ کی اہمیت، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ پر اگر محبت کی نگاہ ڈالے تو اسے حج مبرور کا ثواب دیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جو حج قبول کر لیا گیا۔ ہمارے حج اور ہماری نمازیں، ہماری عبادات بھی جیسی ہیں معلوم ہے ہم کو، لیکن حدیث شریف میں سرکار نے حج مبرور فرمایا تو صحابہ جو تھے، جو نیکیوں کے، ان کے جیسا حریص کو انسان اللہ نے نہیں پیدا فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی دن بھر میں 70 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھے تو؟ آپ نے فرمایا تیرا رب اس کو 70 حج مبرور کا ثواب دے گا، اور پھر فرمایا تو لیتے لیتے تھک جائے گا، تیرا رب دیتے دیتے نہیں تھکے۔ تو یہ بوڑھے ماں باپ جن کو میسر ہیں وہ قدر کریں۔ دوسری چیز حدیث شریف میں آپ نے فرمائی قرآن مقدس، اکیلی کتاب ہے
جس کو زبانی پڑھنے کے مقابلے میں دیکھ کر پڑھنے کا 2 گنا اجر ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زبانی پڑھنے والا جو ہوتا ہے وہ زیارت مصحف مبارک سے محروم رہتا ہے۔ زبانی پڑھنا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں، نماز میں تو زبانی پڑھنا ہے نا۔ نماز میں اگر کوئی قرآن شریف دیکھ کر پڑھے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وہ جو تماشے کرتے ہیں نا، وہ بہت ساری چیزیں، یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے اتنا ستیاناش کر دیا کہ بعضوں نے دیکھا کہ صاحب وہ وہاں پر تو تراویح ہو رہی ہے تو بہت سے لوگ اپنے اپنے قرآن شریف لے کے کھڑے ہیں۔ ارے ان کی سب کی نماز نہیں ہوتی بھائی، آپ انداز فرماؤ۔ ایک سیدھی سی بات ہے، اگر نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنے کی ہی اجازت مل جائے تو قرآن حفظ کون کرے گا؟ حافظ قرآن کہاں باقی رہے گا؟ آدمی قرآن کو ہم نے اور آپ نے یاد ہی اس لیے کیا کہ ہم کو نماز میں پڑھنا ہے۔ تو اگر قرآن دیکھ کر پڑھا جائے یہ عمل کثیر ہوتا ہے، اور عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ ان کو دیکھا دیکھی بعض لوگوں کو یہاں پر بھی ویسا شوق چل رہا ہے، قرآن شریف امام صاحب پڑھے تو ہم ذرا اپنا قرآن درست کر لیں۔ قرآن درست کرنے کے لیے ہے نا اتنے علماء اور حفاظ اور مدارس، وہاں جا کے اپنا قرآن درست کر، نماز میں کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال قرآن شریف کو دیکھنا یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل عبادت ہے۔ یہی وجہ کہ حدیث شریف نے آپ فرمایا کہ قرآن کو جو دیکھ کر تلاوت کرے اللہ اس کو اجرین 2 اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک اجر تو تلاوت قرآن کا ہوتا ہے، دوسرا اجر جو ہوتا ہے وہ زیارت قرآن کا ہوتا ہے۔ ایک بات، 2 بات ہو گئی۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ بیت اللہ شریف، حاجی جو ہے اس کا طواف کر رہا ہے، حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہے، وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ مسئلہ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مسجد حرام میں جب نماز پڑھی جائے، مسجد حرام میں ہم جب یہاں نماز پڑھتے ہیں ہماری نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر، جہاں پر ہماری پیشانی پڑتی ہے وہاں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ نماز میں جن مقامات پر اپنی نگاہ کا رکھنا سنت ہے، اگر ان مقامات پر اپنی نگاہوں کو رکھو تو نماز میں بہت دل لگتا ہے۔ یہ خیال رکھو۔ کہاں کہاں رکھنا ہے جلدی سے سن لو۔ قیام کی حالت میں جب آدمی کھڑا ہے تو اس کی نگاہ جو ہو وہ سجدے کے مقام پر ہونا چاہیے۔ رکوع میں جب ہے تو اس کی نگاہ اپنے پیر کی پشت پر ہونا چاہیے۔ رکوع میں گیا تو اس کی نگاہ، بعض لوگوں کو ہم نے اتنا علم آ جانے کے بعد، اتنی ساری محنتیں ہونے کے بعد بھی دیکھا کہ وہ رکوع میں جا کے سجدے کی جگہ کو دیکھتے منڈی ایسے اٹھا کے، یہ خلاف سنت ہے بھائی۔ سجدے رکوع کی حالت میں سر سیدھا رکھنا ہے، کمر سیدھی رکھنا ہے، اور نگاہ جو ہے وہ اپنے پیروں کی پشت پر رکھنا ہے۔ حالت سجدے میں نگاہ جو ہے وہ اپنی ناک کی سیدھ میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد بچا کیا؟ جلسہ یا قاعدہ۔ اس حالت میں اپنی نگاہ جو اپنی گود میں رکھنا۔ قیام میں اپنی نگاہ جہاں پیشانی سجدے میں پڑتی ہے، رکوع میں اپنا پیر جو پنجہ ہے اس کے اوپر، سجدے میں اپنی ناک کی سیدھ میں، اور قاعدے کی حالت میں اپنی گود میں اپنی نگاہ ہونی چاہیے۔ یہ 4 جگہ اپنی نگاہ رکھو گے نماز میں انشاءاللہ دل لگے۔ ادھر ادھر دیکھتے رہو گے تو دل بھی اس کے ساتھ جیسی نگاہ بھٹکتی ہے ویسے دل بھٹکتا ہے۔ دل دکھتا نہیں ہم کو، لیکن نگاہ کے ساتھ دل بھی بھٹکتا ہے۔ تو بیت اللہ شریف جو ہے، ایک آدمی نے اس کا طواف کیا، اس کے اجر و ثواب کو کیا کہنا؟ وہاں میں نماز کا مسئلہ بتا رہا تھا آپ کو کہ مسجد حرام میں اگر ایسی جگہ آدمی کو نماز پڑھنے کا موقع مل جائے کہ جہاں سے بیت اللہ ہر جگہ سے بیت اللہ دکھائی نہیں دیتا، اتنے ستون اور اتنی ساری چیزیں ہیں، ہر جگہ سے بیت اللہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن بعض ایسی جگہ جہاں سے بیت اللہ دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر ایسی جگہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے جہاں سے بیت اللہ دکھائی دیتا ہے تو وہاں پر اس کے لیے سنت مبارکہ جو ہوگی، اب سجدے کی جگہ پر نگاہ نہیں بلکہ بیت اللہ پہ نگاہ رہے گی، اس لیے کہ بیت اللہ کو دیکھنا الگ ثواب ہے۔ بیت اللہ کو دیکھنا الگ، یہ کہاں پر؟ صرف مسجد حرام میں ایسی حالت میں جہاں سے بیت اللہ شریف دکھائی دے رہا ہے وہاں پر نگاہ بیت اللہ پہ رہے گی۔ تو بیت اللہ کو دیکھنے کا جو حدیث شریف میں ثواب ہے، 3 چیزیں، بوڑھے والدین، دوسرے قرآن پاک، اور تیسرا بیت اللہ شریف۔ بس یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے پر بھی اجر ملتا ہے۔
اور جب دیکھنے پہ اجر ملتا ہو تو ان کی قدردانی پر کیا کچھ اجر و ثواب ملتا ہوگا وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہوئی بیت اللہ شریف کے بارے میں چند مختصر باتیں۔ کچھ باتیں اور بھی خیال ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ اس امت مسلمہ کا پر جو اللہ کے احسانات ہیں ان میں ہمارے یہ پہلے کے 15 جو فرقے بنے ہیں نا، اس فرقہ بندی میں جیسے سیاسی فرقہ بندی ہوتی ہے وہ کائے پہ ہوتی ہے؟ نوٹ پر۔ تو ہمارے یہاں جو فرقہ بندی ہے، فرقہ بندی مسلک کا الگ الگ ہونا وہ کوئی اختلاف نہیں کہلاتا، فرقہ بندی جو ہے، اور اس فرقہ بندی میں پھر رنگ یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، باقی سب کو جہنم میں ڈھکیلنے کا کام، یہ جو ہے انتہائی رذیل حرکت ہے، کسی مسلمان کے شایان شان ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے اس امت مسلمہ پر جو احسان فرمایا، اس امت مسلمہ کا ایک اللہ، اس کا ایک نبی، اس کی ایک کتاب، اس کا ایک بیت اللہ، اور اس بیت اللہ پہ یہ امت مسلمہ اس طرح الحمدللہ قائم ہے کہ آج کا دور جو ہے، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور جو ہے، آج بھی اوپر سے اگر کوئی ساری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھنا چاہے اور کسی آلے کے ذریعے دیکھے تو ساری مسجدوں کے رخ پوری دنیا میں بیت اللہ شریف پہ ہے۔ جب نماز کی حالت میں ایمان والا ہوتا ہے، وہ چاہے ہمارے مرد ہوں مسجدوں میں یا ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہمارے گھروں میں ہیں، وہ سب کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہوتا ہے۔ اور نماز کے قبولیت کے لیے جو فرائض مقرر کیے گئے اس میں سے ایک فرض جو ہے وہ جہت کعبہ، کہ اپنے رخ کو بیت اللہ شریف کے رخ پر کر لینا۔ اس سے آپ انداز فرمائیں کہ اس امت کو ایک کرنے کے لیے ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت، یہ اکیلی ایک امت ہے اور ان سب کا رب اللہ ہے، سب کے سب اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ میرے بھائیو، اس امت کے اتحاد کے لیے کیا مضبوط بنیادیں ہیں، جس کا ایک خدا، جس کا ایک رسول ہو، جس کی ایک کتاب ہو، جس کا ایک بیت اللہ۔ بات بیت اللہ کی آئی اور حالت نماز میں جب میں نے عرض کیا، بیت اللہ کے ادب میں یہ ہے کہ آدمی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوک نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ بولتے ہیں کیا تمہارا دین ہے، ہر چیز کا حکم بیان کرتا ہے۔ تو ہم عرض کرتے ہیں ہمارا دین، ہم الحمدللہ اس دین کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیں تھوکنے کا بھی سلیقہ بتایا ہے، اور پھر اس سے آگے کی کیا ہم سے پوچھتے ہو۔ کوئی شخص تھوکنے میں بھی آزاد نہیں ہے، یہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پابندی کرنے والا ہے تو تھوکنے کے پہلے اس کو خیال کرنا پڑے گا کہ کہیں میرا رخ بیت اللہ کی طرف نہ ہو۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا جو شخص بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکے گا، حشر کے میدان میں اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح لا کر کھڑا کریں گے کہ اس کا تھوک اس کی پیشانی پہ چپکا ہوا ہوگا، اور ساری دنیا دیکھے گی یہ وہ بدتمیز اور وہ بد اخلاق انسان ہے کہ جس رخ پہ اپنے رب کو سجدہ کرتا تھا اسی رخ میں اس نے تھوکنے کی غلطی کی۔ آپ مجھے بتائیے اگر اس کے طرف منہ کر کے تھوکا نہیں جا سکتا تو بیت اللہ کتنے ادب اور احترام کے لائق ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں مردوں کو دفن کرنے میں بہت ساری چیزیں ہم ایسا رسم لے کے چلتے ہیں، کوئی بول بول کے اپنا سر پھوڑ ڈالے، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مردے کو سیدھا نہیں رکھنا ہے قبر میں، آسمان کی طرف منڈی کر چہرہ کر کے ایسا نہیں رکھنا۔ سارے مردوں کو آپ سے میں عرض کرتا ہوں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کے جالی کے سامنے جب آپ کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اس وقت آپ کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ آپ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے سامنے ہوتے ہیں۔ وہ جالی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہو، اس جالی کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ جالی اس طرح سے بنی ہوئی ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں داہنی کروٹ پر آرام فرما رہے ہیں، اس لیے آپ کا چہرہ انور امتی کے سامنے ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف ہوتا تو ہم کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہم سلام اس حال میں پڑھتے ہیں کہ آپ کے چہرے مبارک کے سامنے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جسم اطہر جو ہے آپ کی قبر مبارک میں اسی طرح
سیدنا ابو بکر صدیق کا جسم اطہر، حضرت عمر فاروق کا جسم مبارک اسی طرح ہے کہ وہ کروٹ ہیں وہ لوگ اپنی قبر مبارک میں، ان کا چہرہ جو ہے بیت اللہ کا۔ یہی وجہ جب ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں سلام کے لیے تو بیت اللہ ہماری پشت کی طرف ہوتا ہے اور چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتا ہے۔ بس میرے بھائیو، آج اتنی باتیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ مزید باتیں انہی عبادات کے تعلق سے جو ان ایام سے خاص تعلق رکھتی ہیں عرض کریں گے۔ ہمارے ایک ساتھی رضوان الرحمان صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں، قرآن شریف سے اس آدمی کو عشق ہے، تو میں بہت ادب سے درخواست کروں گا کہ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے وہ سارے مریض جو مختلف امراض میں مبتلا ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان سب کے لیے شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ کا حکم صادر فرما دیجیے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے پچھلے رمضان میں جو یہاں پر ایک واقعہ ہو گیا تھا محل پر، اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر 100 سے بھی اوپر نوجوانوں کو پولیس کی کسٹڈی میں رکھا گیا ہے۔ 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا، اور وہ نوجوان نہ ان کا رمضان گھر پہ نہ عید گھر پہ، اور حالات جیسے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ ان نوجوانوں کے لیے بھی، ان مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں جن کو ظالموں نے ظلم کی بنیاد پر صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، یہ کہہ کہ تم اللہ سے دعا کرو اللہ ان کا اس کے سوا کیا جرم ہے کہ وہ تیرے ماننے والے ہیں، اس کو سجدہ کرنے والے ہیں، صرف اس لیے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے فضل اپنے کرم سے رہائی مرحمت فرمائے، اور جو لوگ امت مسلمہ پر ان مظالم کا سبب بنے ہیں، اے اللہ اب یہ فیصلہ فرما دے کہ ان کے وجود کو تو ایسی سزا نازل فرما کہ ساری دنیا کھلی آنکھوں سے دیکھے کہ اہل ایمان کے پیچھے زبردستی پڑنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کے انجام کو عبرتناک بنا دے جو اہل اسلام کی اور اسلام کے ماننے والوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو فعال لما یرید ہے، ہمارا تو ہی سہارا ہے اور تیرے سوا کوئی سہارا ہو بھی نہیں سکتا۔ آخر میں یہ ایک اعلان ہے، مدرسہ فاروق اعظم، اس کے لیے پاکیزہ لے آؤٹ پلواڑی میں 4140 اسکوائر فٹ زمین خریدی گئی ہے، جس کی کل قیمت 36 لاکھ روپے ہے۔ الحمدللہ 5 لاکھ روپے ادا کیے جا چکے ہیں، بقیہ مزید رقم اسی ماہ کے اختتام تک ادا کرنی ہے۔ اس مدرسے کی زمین کے چندے کے لیے وہاں کے ذمہ دار تشریف لائے ہیں، بھرپور تحمل فرمائیں۔